یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے بزرگوں بھائی دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ امام الانبیاء فخر رسول فخر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث پڑھ کے سنائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سفر المظفر کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اسی سفر المظفر کے مہینے کی نسبت سے سفر کے پہلے عشرے میں سفر کی فضیلت و اہمیت اور سفر میں کی جانے والی غیر شرعی رسموں کے متعلق آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا، اور آج کے جمعے میں سفر المظفر ہی کے حوالے سے کہ جس میں بہت بڑا واقعہ جس کو سفر ہجرت کہتے ہیں، اس سفر ہجرت کے متعلق چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ بند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رب سے اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جھنڈا لہرایا۔ یہ جھنڈا لہرانا، پہاڑی کے اوپر اونچائی کے اوپر چڑھنا، اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی خاص قسم کا واقعہ درپیش۔ چنانچہ سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور یہ واقعہ جب ہوا، اس سے پہلے کی زندگی جو 40 سالہ زندگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ ان میں وہ گزار چکے تھے۔ نہ صرف یہ کہ زندگی اچھے سے گزاری، بلکہ آپ کا لقب مشہور تھا ہر ایک کی زبان پر کہ آپ صادق و امین ہیں۔ صادق کا معنی ہے سچا، اور امین کا معنی ہے امانت دار۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک بھی اس وقت، اس دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ اس جیسی زندگی کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی سے متاثر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گویائی سے وہ متاثر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی زندگی گزاری، اس پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
اور امین آپ کا لقب اس وجہ سے تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھواتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین بن کر اس کی حفاظت بھی فرماتے اور اس کا خیال بھی رکھتے، اور وقت مقررہ پر جو کوئی مانگنے آتا اس کو لوٹا بھی دیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب امین بھی پڑا۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ صادق و امین نے سب کو اکٹھا کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تم مجھے کیسے پاتے ہو؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اچھا مجھ پہ اعتماد کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ پر جتنا اعتماد ہے اپنے سگے بیٹوں پر بھی اتنا اعتماد نہیں ہے۔ آپ پر جو اعتماد ہے اپنے قوم قبیلے میں کسی فرد پر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ یہ بھی بلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے اوٹ میں ایک لشکر جری تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اور میں تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ کوئی اور کہے تو ہمیں انکار ہو سکتا ہے، کوئی اور خبر دے تو ہمیں تردد ہو سکتا ہے، کوئی اور ہمیں بتلائے تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے، اتنی مطہر زندگی ہے آپ نے گزاری ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بات کا تم پر کتنا اعتماد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں اکٹھا کیا ہے ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کلمہ عطا کیا ہے، مجھے کلمہ عطا کیا ہے، اور یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیوں اور رسولوں کو یہ کلمہ عطا کیا گیا تھا۔ تو یہ کلمہ مجھے بھی عطا کیا ہے۔ اور لوگوں میں کہتا ہوں تم کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب لا الہ الا اللہ کی صدا ان کے کانوں تک پہنچی، پہلے غور سے سننے کی کوشش کی کہ کیا کہہ رہا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتے تھے، عربی دان تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی ساری زندگی بتوں کی پوجا کے اندر گزری، بتوں کی پرستش میں گزری، بتوں کی عبادت میں گزری۔ وہ قربانی بتوں کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کی خوشنودی کے لیے۔ ان کی ساری زندگی شرکیہ زندگی تھی، بت پرستی کی زندگی تھی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 کیونکہ عام طور پر سال کے دن ہوتے ہیں، ہر دن ایک نئے بت کی عبادت، کہ فلاں کام کرنے والا یہ بت، فلاں کام کرنے والا یہ بت، فلاں مشکل ٹالنے والا یہ ہے، تکلیف دور کرنے والا وہ ہے، اور بیماری کو شفا میں بدلنے والا یہ ہے، بارش برسانے والا یہ ہے۔ اپنے طور پر انہوں نے یہ سارے بت بنائے ہوئے تھے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو فوراً غصے کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ غیر تو غیر تھے، اپنے ایک قدم آگے بڑھے، ابو لہب آگے بڑھا، اس نے پتھر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی انور پہ مارا۔ وہ منور پیشانی، وہ منور جبیں جس کی قسمیں میرا رب اٹھائے، اس پیشانی کے اوپر پتھر لگا، اور پتھر بھی کس بات پہ لگا؟ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے لگا۔ اور ساتھ وہ بدبخت ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود، خونی رشتہ ہونے کے باوجود، اس نے نہ صرف پتھر مارا بلکہ ساتھ جو ہے نا برا بلا بھی کہا۔ کیا کہا؟ کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، نعوذ باللہ، کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلا پتھر اپنوں کی طرف سے پڑا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، حق بات بیان کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، پھر مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا، یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے۔
اور پھر تکلیف دینے والے کوئی غیر نہیں، اپنے خونی رشتے، سگا چچا جب اس طرح کرے تو یہ ساری باتیں جب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کے ذکر کو بلند فرمائیں گے، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کریں گے جہاں جہاں محبوب میرا نام لیا جائے گا وہاں پر محبوب آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اے محبوب پریشان نہ ہوئیے، آپ سے پہلے پیغمبروں کے اوپر بھی حالات آئے، آپ سے پہلے پیغمبر بھی یہ کلمہ لے کر آئے، یہ کلمہ سنانے کے لیے آئے تھے۔ بعض ایسے پیغمبر ہیں جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، بعض ایسے پیغمبر ہیں جن کو ذبح کیا گیا، جن کو شہید کیا گیا، ان کے جسموں کے اوپر اتنے زخموں کے نشانات تھے کہ ہر عضو کے اوپر ایک نشان موجود تھا، لیکن وہ اس کلمے کو چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، اور جو مخالفت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر جب ہی گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ان واقعات کا ذکر فرماتا ہے۔ قوم نوح کی زندگی دیکھیے کہ قوم نوح کہ نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک، 950 سال کہنا آسان ہے، اندازہ لگائیے کہ 9 صدیاں پھر آدھی صدی مزید یہ گزر گئی ان کو سمجھاتے کہ لوگوں کیا کر رہے ہو تم، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ بدبخت آگے سے کیا کہتے تھے؟ کذاب اشر، کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اشر شرارتی ہے، نعوذ باللہ پیغمبروں کو کہا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی جاتے، کبھی وہ پتھراؤ کرتے، جسم چھلنی ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اتنے ظلم پہ اترے کہ اتنا عرصہ طویل گزرنے کے باوجود 82 یا 83 لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ مسلمان ہوئے 82 لوگ، عرصہ کتنا گزرا؟ 950 سال۔ یہ بات نہیں ہے کہ دعوت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس نے دعوت پہنچائی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام لیلا و نہارا، دن میں بھی رات میں بھی ان کو سمجھاتے تھے، اللہ سے ڈراتے تھے۔ کہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھتے تب جا کے ان کو سمجھاتے، اکیلے ملتے تب جا کے ان کو سمجھاتے، کھیتوں میں جا کر ان سے کہتے، کوئی قافلے والے آتے ان کو سمجھاتے، دن رات یہی کام تھا۔ لیکن جب وہ بدبختی پہ اتر آئے نا، جب انہوں نے نہیں مانا، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب ان کافروں کا نام و نشان بھی باقی نہ رکھنا، ان کو اس طرح مٹا دو۔ تو دعوت انہیں بھی دی، کس کی؟ اس کلمے کی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، دیگر پیغمبروں کی قومیں، سب کو یہی پیغام سنایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو بتلائیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، سب کو ڈرائیے، سب کو بتلائیے، اپنوں کو بھی بتائیے، غیروں کو بھی بتائیے، چھوٹوں کو بھی بتلائیے، بڑوں کو بھی بتلائیے، سب کو جا کے بتا دیجئے، ہر قوم قبیلے کے سامنے اس پیغام کو رکھیے۔ جب اس پیغام کو رکھا تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اپنی چودراہٹ جو ہے وہ خطرے میں نظر آئی، کہنے لگے لوگ تو ہماری واہ واہ کرتے تھے، اب ان کے پیچھے چل پڑے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت دشمنی کیوں کرتا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ آپس میں جب گفتگو کرتے تھے نا تو کہتے تھے یار اس کی بات بڑی سچی ہے، بات بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد کے اوپر کیوں اڑا رہا، دشمنی پر کیوں وہ جمع رہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اعلان کرنے سے پہلے
مکہ والوں کا سردار وہ ابو جہل تھا. مکہ والے اس کی اتنی قدر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس کے لیے مونگوں کا ایک جو ہے وہ تاج بنایا تھا کہ ہم اس کی تاج پوشی کریں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں قوم. جب انہی تیاریوں کے اندر تھے اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کی صدا کو بلند فرمایا. اب لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ گئی، اس جانب ہونے لگی. وہ اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت میں اتنا آگے تھا کہ لوگوں کے سامنے جا کر کہتا کہ بھئی اس کا راستہ روکو، یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ تو گھر گھر کے اندر لڑائی لگانا چاہتا ہے، یہ بیٹے کو باپ کے خلاف ورغلانا چاہتا ہے. یہ ان کے الزامات تھے مشرکین مکہ کے. اور وہ کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے اگر بیٹے کو دعوت دی جاتی تو کلمہ توحید بلند کرتا، جبکہ باپ جو ہے وہ بتوں کا پجاری تھا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا تو وہ مخالفت کیا کرتا تھا. تو یہ بدبخت کہنے لگا ابو جہل کہ گھر گھر کے اندر لڑائی لگائی ہوئی ہے، لہٰذا کچھ کیا جائے. اور ان کی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ. اس کے اندر یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے. اکٹھے ہوئے مشورہ کیا، کوئی مشورہ کارگر ثابت نہیں ہوا. پھر کچھ دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پھیلتی گئی، لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے رہے. یہاں تک کہ حج کا موسم تھا، کیونکہ اس وقت بھی مشرکین اپنے طور پر حج بیت اللہ ادا کیا کرتے تھے، لیکن کوئی طور و طریقہ نہیں تھا اپنے طریقے سے. وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے، وہاں برہنہ انداز کے اندر بھی وہ طواف کیا کرتے تھے، ایک جہالت کے انداز میں کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو مدینہ منورہ سے بھی ایک قافلہ آیا، خیمے کے اندر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ کچھ پردیسی آئے ہوئے ہیں مدینہ سے، چلو ان کے پاس بھی جاتا ہوں دعوتی پیغام لے کر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، خیمے کے اندر جیسے ہی تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے جمال کو دیکھ کر، آپ کے حسن کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوئے کہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہیے ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی کھانے کی ضرورت ہے، کوئی پینے کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا. کہنے لگے کیسا پیغام ہے؟ کہا یہ وہی پیغام ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم والوں کے سامنے پیش کیا. اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اخلاق کے اندر، بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھی کہ ان میں سے 6 آدمی کھڑے ہوئے اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے، وہ چل پڑے. دوسرے سال آئے تو 12 ہو گئے تھے، تیسرے سال آئے تو 73 ہو چکے تھے. اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہماری طرف آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے. یہاں پر مدینہ والوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا. اور وہاں حضرت امام حسین کے واقعے کے اندر آپ دیکھیے، وہاں کوفیوں نے بھی کہا تھا کہ آپ آئیے، 12,000 خطوط لکھے تھے. لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے بے وفائی. ادھر مدینے والوں نے بھی کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جب امام الانبیاء وہاں پر تشریف لے گئے تو وہ لوگ جو کہتے تھے اس سے مزید کئی درجے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار و محبت انہوں نے دکھائی، اور ایثار اور محبت کا وہ جذبہ دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام آئے تھے نا، نبی علیہ السلام نے مواخات قائم فرمائی. ایک مہاجر انصاری صحابی کا جو ہے وہ بھائی بنے گا، اور وہ صرف زبانی کلامی طور پر بھائی نہیں تھے، انہوں نے اپنی زمینوں میں سے بھی ان کو حصہ دیا تھا. اور بعض ایسے تھے کہ جن صحابہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اگر کسی کے نکاح میں 2-3 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی، عدت گزارنے کے بعد ان کے نکاح میں ان کو دے دیا. اتنا ایثار اور اتنی محبت ان لوگوں نے دکھائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے نہ صرف مکہ مکرمہ میں، اب مدینہ منورہ کے اندر بھی پھیلنے لگا. تو کافر پریشان ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا.
کیونکہ پہلے تو ابو جہل کو خطرہ تھا کہ مکے کے اندر جو ہے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اب تو یہ پیغام اتنا بڑھنے لگا ہے کہ اب تو مدینہ والے بھی ہمارے مخالف بن جائیں. پھر رفتہ رفتہ سارے عرب کے اندر جو ہے یہ دین پھیل جائے گا اور سارے کے سارے ہمارے مخالف بن جائیں گے. کیوں نہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے, ان کا خاتمہ کر دیا جائے. نعوذ باللہ. میٹنگ بلائی, اور جس دن بڑی میٹنگ تھی ان کی دار الندوہ کے اندر, اس دن جو ہے نا ابلیس ایک آدمی کی صورت میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اجنبی تھا, بوڑھا آدمی تھا, بوڑھے آدمی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے. نے کہا کہ جو تم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو نا, میں خاص تمہیں رائے دوں گا, مشورہ دوں گا. کہا چلو بیٹھ جاؤ. اب وہاں پر میٹنگ یہ ہوئی, اس میں بات کیا ہوئی جو آیت کریمہ خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ, کہ جب وہ تدبیر کرنے لگے, آپس میں مشورہ کرنے لگے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر. بعض نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں, یہ مکہ سے نکل جائیں تو جان چھوٹ جائے گی, نہ یہ رہیں گے, نہ ان کا پیغام رہے گا, نہ ان کی بات رہے گی. تو اس طرح جو ہے نا ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. بہت سے لوگوں نے اس مشورے پر واہ واہ کی, لیکن جو وہ ابلیس لعین بوڑھے آدمی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا نا, وہ کہنے لگا نہ اس طرح نہ کرنا, غلطی نہ کرنا, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کتنی میٹھی زبان والا ہے. وہ جب بھی بولتا ہے تو دوسرے کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یعنی محبت, دوسرے کے دل کے اندر اب اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ اتنے میٹھے بول والا ہے, میٹھے کلام والا ہے, شعری زبان والا ہے. جب بھی وہ بولتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں. اس طرح کی حرکت نہ کرنا. یہ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو اپنا غلام بناتا جائے گا, گرویدہ بناتا جائے گا, دیوانہ بناتا جائے گا, اور پھر باہر کے لوگ بھی مل کر ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے. کوئی اور مشورہ دو. سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. دوسرا شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ باہر نکالنے والا مشورہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں. کمرے کے اندر بند ہوں گے, نہ کوئی باہر سے اندر جائے گا, نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہوگا. یہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس طرح ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ ابلیس لعین پھر سے کہنے لگا, ہوش کے ناخن لوگ, یہ کس طرح کا مشورہ دے رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے چاہنے والے, ان کے پروانے, ان کے دیوانے, ان کے غلام ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے جسم پر لگا ہوا پانی, وضو کا پانی, وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ لگا دیتے ہیں. آپ کے لعاب, آپ کے دہن مبارک سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. اگر انہیں پتہ چل گیا نا کمرے کے اندر بند کر دیا ہے, پھر وہ آئیں گے اور اس عالم میں آئیں گے کہ تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا. کوئی اور جو ہے نا تدبیر سوچ. سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے, اور یہ بندہ ہے بھی بڑا قابل آدمی ہے, تجربہ کار آدمی ہے. ہم کیا سے کیا سوچ رہے ہیں اور یہ کیسی باتیں ہمیں بتلا رہا ہے. ابلیس لعین بھی اس پلاننگ کے اندر, اس میٹنگ کے اندر, اس مشورے کے اندر وہ شامل تھا. پھر ابو جہل کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے. میرے ذہن میں ترکیب یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ مختلف قوم قبائل کے, ہمارے ہاں بہت ساری اقوام ہیں, قبائل ہیں, ہر قوم میں سے, قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیں گے. جب وہ سارے جوان مل کر ان کو قتل کر دیں گے تو قوم بنی ہاشم جو ہے, ان کا خاندان, وہ کس کس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے, دیت لے کر جو ہے رضامندی کا اظہار کر لیں گے. ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آئے گا. ابلیس لعین نے کہا بات اس کی ٹھیک ہے بھائی, یہ بات صحیح کرتا ہے, اس کی بات پر عمل کر لو, اس کی بات ٹھیک ہے. جب سب نے کہا کہ بھائی اب انہیں قتل کرنا ہے, نوجوان اکٹھے کیے گئے. وہ نوجوان اکٹھے ہوئے ہاتھوں میں تلوار لے کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر آرام فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا, ہاتھ میں تلواریں لے کر. آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب یہ کافر لوگ تدبیر کر رہے تھے, لِيُثْبِتُوكَ, کہ آپ کو قید کر لیں,
او یخرجوکا یا آپ کو ملک بدر کر لیں، مکہ سے نکال دیں، او یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُونَ یہ سارے مل کر اس بات کی تدبیر کر رہے ہیں، لیکن میرے محبوب میں رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، کائنات کا رب ہوں، ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا میں رب ہوں۔ یہ ان کی تدبیر ہے قتل کرنا، آج میری تدبیر بھی دیکھنا، میں رب تمہیں بچانے کی تدبیر کروں گا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی تدبیر کرے گا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، یہ سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا اس بات کا اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں سے تو آپ نکلیے، اب دیکھیں کیفیت کیا ہے، گھر کے راستے میں لائن پر کھڑے ہوئے نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آج تو بچ جانے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آج تو ہم اپنے مقصد میں ضرور پورا ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ نکلیے، یہاں سے ہجرت کیجیے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ یہ چادر لے کر یہاں پر سو جائیے، کیونکہ یہاں پر میں نے امانتیں رکھی ہوئی ہیں مکے والوں کی، ان کو لوٹانا ہے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور میرے بعد تم بھی آؤ گے، تو لہٰذا مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر آپ بھی واپس چلے آنا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ اندر لیٹے ہو، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ کوئی جان کا دشمن بن جائے، دشمنی میں اس حد تک اتر جائے کہ تلوار لے کر جان کے در پہ ہیں، لیکن اس وقت بھی قربان جاؤں امام الانبیاء کو فکر ہے تو ان کے پاس رکھے ہوئے ان کے اموال ہے، ان کی فکر ہے، ان کی فکر ہے۔ یہ امام الانبیاء نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ صادق و امین صرف آپ الفاظی طور پر نہیں تھے بلکہ اس کا حقیقی مصداق تھے۔ آج صادق و امین کہلوانا بڑا آسان ہے لیکن اس کے اوپر پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو صادق و امین کہتے ہیں جو کروڑوں اربوں کا کھا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو امانت دار ہیں، ہم تو سچے لوگ۔ ادھر امام الانبیاء ان کی جان کے دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں اور امام الانبیاء کو اس وقت بھی انہی کی فکر ہے کہ ان کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ انہیں لوٹا کر میرے پاس آنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ محبوب آپ مٹی اٹھائیے اور اس مٹی کے اوپر آپ پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے پڑھے سورہ یاسین کے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یوں پھینکا، فرمایا کہ محبوب، اب آدمی اس وقت سوچ بھی سکتا ہے اور ابھی بھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھلا ایک مٹھی مٹی کی اور اتنے سارے نوجوان یہ اس مٹی کا کیا مقابلہ کریں گے، مٹی کو کیا نقصان پہنچائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب مٹی کا پھینکنا آپ کا کام ہے اور ان کی تمام لوگوں کی آنکھوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پھینکی نا تو سارے کافروں کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے اللہ پاک نے حکم دیا تھا ہجرت کا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جائیں، اور یہ جو واقعہ پیش ہوا یہ سفر المظفر کا یہ آخری اشرا تھا۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کا یہ بیان کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹ پر وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے۔ یہاں پر محققین فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر کہ امام الانبیاء آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر خود چل کر گئے، اور پھر جب گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں ہجرت کرنے کا، اور اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابوبکر کو اپنے ساتھ لے جانا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ جملے سنے، وہ محبت تھی، وہ عشق تھا، وہ پیار تھا۔ آج محبت کے دعوے دار ہم بہت ہیں لیکن معاف کیجئے گا جب دین پر عمل کرنے کی باری ہوتی ہے نا تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب حق بات بیان کرنے کی باری ہوتی ہے نا تو اس وقت قدم لرز جاتے ہیں،
جب سامنے فرعون صفت لوگ آنکھیں دکھانے والے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ایمان کے اندر جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے، حق بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کی کیفیت کہ جب ہجرت کا حکم دیا گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً رونے لگ گئے، اتنے روئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ یہ اللہ سے محبت تھی، یہ اللہ سے محبت تھی، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر آپ کا بھی نام لیا تھا، لہٰذا آپ اس طرح کیجئے کہ 2 اونٹنیوں کا انتظام کیجئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال، میرا سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، یہ لے جاتے ہیں، ہم لے کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہجرت کا واقعہ ہے اور یہ خاص واقعہ ہے۔ دیکھیں یہاں دوستی کا بھی معیار ہے نا، دوستی کا بھی معیار ہے، ایک طرف نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ دوسرا آدمی میری عزت کرے، دوسرا آدمی ہی مجھ پر جان نچھاور کرے، دوسرا آدمی ہی میرے ساتھ ایثار کا معاملہ کرے اور میں کچھ نہ کروں۔ نہیں، یہ دوستی نہیں، یہ محبت نہیں، یہ عشق نہیں۔ عشق کیا ہے؟ ایک جانب اگر محبت کی جھلک ہو، دوسری جانب محبت کا دریا ہو، ایک جانب محبت ہو تو دوسری جانب بھی محبت ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابوبکر نہیں، ایک شرط پہ جاؤں گا، لے کے جاؤں گا، اونٹنیاں تمہاری ہوں گی لیکن ان کی قیمت میں ادا کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی زاد سفر باندھ رہے ہیں اور اس موقع پر اپنے بیٹے کو بلایا، عبد الرحمن کو بلایا کہ کہا بیٹے ادھر آؤ، ہم جا رہے ہیں تو راستے میں ہم قیام کریں گے، تم آنا، ہماری خبرگیری کرنا، اور کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم تک پہنچانا۔ اور پھر بکریوں کے ریوڑ، غلام کو حکم دیا بکریوں کا ریوڑ اسی راستے پر لے کے جانا تاکہ قدموں کے نشان کسی کو پتہ نہ چل سکیں۔ اور بیٹی بھی اس میدان پر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خدمت گزار، پورا گھرانہ جو ہے آپ کی محبت کے اندر سرشار تھے، محبت سے لبریز تھے اور سرشار تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ بھی سامنے موجود ہے۔ اب سامان باندھا گیا گچھڑی باندھنے کے لیے، اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو نطاق عربی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو نطاق کہتے ہیں، عام اردو میں اس کو کمر بند کہتے ہیں۔ وہ نطاق انہوں نے اپنی کمر سے یوں اتار کے اس کو توڑ کے 2 ٹکڑے کی، ایک سے گچھڑی کو باندھا اور دوسرے سے دوسرے سامان کو باندھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو لقب عطا کر دیا گیا ذات النطاقین۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا لقب ہے کہ 2 نطاقوں والی، یہ ان کا لقب پڑ چکا تھا۔ تو سامان سفر باندھا، وہاں سے چل پڑے، اور وہاں کے جو راستے تھے دشوار گزار راستے تھے، اتنے دشوار گزار راستے کہ الامان والحفیظ سنگریزے جب چلا کرتے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر چھالے پڑ چکے تھے۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ محبوب کو تکلیف ہو اور محب تڑپے نہ، یہ ہو نہیں سکتا، اور ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہوں گے۔ قربان جاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک پر حضرت حسن اور حسین سوار۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو بہترین سواری مل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سواری بہترین ہے اس طرح سوار بھی بہترین۔ وہاں نبی علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر سوار بنے حضرت حسین، سواری بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھیے عشق و محبت، یہاں سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور سواری جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ اور جب کندھوں کے اوپر سوار کیا جاتا ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قدم آگے کی طرف ہوتے ہیں نا، تو نبوت کے یہ قدم سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر لگے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت والے ان کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ روایت موجود ہے احادیث کی کتابوں میں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اتنے میں وحی آ گئی اور وہ اونٹنی وحی کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، یہاں تک کہ نیچے بیٹھ گئی۔
اللہ ताला ने अपने पैगंबर के लिए सिद्दीक भी ऐसे मुंतखब फरमाए और उनके अंदर वो जज्बा भी इतना रखा, वो मकाम और मर्तबा इतना रखा कि आज नबुव्वत को अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए हैं और उस गारे सौर की तरफ जा रहे हैं। गारे सौर की तरफ आप सभी अहबाब जानते हैं जो वहां गए कि कितना दुश्वार गुजार रास्ता है। हालांकि अब तो रास्ते बने हुए हैं, अब तो सीढ़ियां बनी हुई हैं, अब तो आसानियां हो चुकी हैं, रास्ते का तयन है कि ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो बंदा, आज भी वो बंदा जा सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो, आज भी वो बंदा ऊपर चढ़ सकता है जिसका जिगरा हो, जो कुव्वत रखने वाला हो। आम बंदे वहां पर भी नहीं चढ़ सकते, लेकिन उस वक्त क्या आलम होगा, ना वहां पर कोई सीढ़ी थी, ना कोई रास्ता बना हुआ था, रास्ते रास्ते में वो संगरेजे, वो झाड़ियां लगी हुई, और सिर्फ प्यादा सफर नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ है। ये मोहब्बत और इश्क है, इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आज कुछ बदबख्त कहते हैं कि हम अबू बकर को नहीं मानते, नऊज़ुबिल्लाह। आज कुछ बदबख्त कहते हैं हम अबू बकर की सदाकत को नहीं मानते, हम अबू बकर की खिलाफत को नहीं मानते। तू नहीं मानता, ना मान, तू मुनाफिक है, तू मजूसियों की नस्ल से है, तू अबू बकर सिद्दीक की शान को नहीं मानता तो ना मान। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी कि ओ कायनात वालों, इस दुनिया में मुत्तकी तो हर एक बन सकता है, मुत्तकी तो कोई कोई बन सकता है, लेकिन अतका अगर किसी को देखना चाहते हो ना, अगर मुत्तकी में सबसे बड़ा मुत्तकी देखना चाहते हो, वो अबू बकर सिद्दीक को देखो। ये अल्लाह पाक ने अबू बकर सिद्दीक की शान बयान की। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले गए और फिर वहां पे गार था, गारे सौर को। उसकी हालत बड़ी अजीब थी, अंदर गए सफाई की, कुछ बिले बने हुए थे, सुराख बने हुए थे। उनको बंद करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कुर्ते को फाड़ा, अपने अमामे को फाड़ा, यूं हिस्से लिए, उन सुराखों को बंद करते गए, यहाँ तक कि एक सुराख बाकी रह गया। अब सतर ढकने के अलावा कोई कपड़ा नहीं था कि वहां उन सुराख में रख लेते। तो अबू बकर सिद्दीक बाहर निकल गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आइए अंदर, तशरीफ लाइए। टाइम कितना हो? 50 हो गया, टाइम ऊपर हो। तो अबू बकर सिद्दीक, आप अंदर तशरीफ लाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर सिद्दीक यूं नीचे अपने इस गोद को, अपने दामन को यूं फैला दिया और कहा कि महबूब आइए, यहाँ पर इस्तिराहत के लिए अपने सर को रख दीजिए, और एक सुराख जो खुला हुआ था उस पर अपनी एड़ी को रख दिया। आगे वाकयात आप जानते हैं कि फिर उस सांप ने डंक मारा। फिर उसके बाद के हालात मक्के वालों को पता चला, तो मक्के वालों ने खोजियों को बुलाया, यहाँ तक कि वो गार के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गए थे। और रिवायात के अंदर आता है कि अगर वो थोड़ा सा नीचे झुकते थे ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक उनको नजर आ जाते, लेकिन अल्लाह पाक ने भी वहां बचाने की तदबीर फरमाई। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर कुबा की तरफ तशरीफ ले गए। रास्ते में उम्मे माबद का वाक़या आया, फिर कबीला बनु असलम के लोग कुछ मिले, फिर उसके बाद वहाँ कुबा के अंदर जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद की तामीर फरमाई, वहाँ नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे इन्हीं वाक़यात का आगे जिक्र होगा, क्योंकि आगे रबीउल अव्वल का भी महीना आ रहा है। इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की